السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو پروگرام کا ٹاپک ہے یہ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عمل ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا خواب کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو احباب بھی یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زیارت سے فیضیاب ہوں یا آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو، تو ان احباب کو کچھ چیزوں کا اپنی زندگی میں بہت خیال کرنا پڑے گا، بہت خیال کرنا چاہیے بھی ہر مومن مومنات مسلمات کو، کہ جو شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے قوانین شریعت جو ہے اس کی پاسداری کرے، شریعت پہ پابند رہے اور شرعی احکامات کو پورا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، چھوٹوں سے محبت کرے، بڑوں کی عزت اور احترام کرے، اپنی نگاہ میں کسی کو کمتر نہ دیکھے، کمتر نہ سمجھے، کمتر نہ سنے، اپنے اخلاق میں وہ خوبصورتی لائے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو یہ شرف بخشے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ مخلوق کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضامندی جن عبادات کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں وہ عبادات کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفاعت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا کردار بھی جو ہے وہ ویسا ہی کریں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفاعت حاصل ہو، آپ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکے، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ میں نے اپنے پہلے بھی بعض پروگرامز میں آپ کو ایک چیز بتائی ہے، ایک چیز کہی ہے کہ جو آپ عبادت کرتے ہیں اور جو آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں،
خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور جو آپ اپنی عبادات کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ عبادات کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کی خدمت جو ہے وہ عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہت سارے ہاتھ اٹھتے ہیں جو کہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ باری تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر کسی ایک کی بھی دعا آپ کی قبول ہو گئی آپ کے حق میں، تو وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اکثر اور بیشتر ہم اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی ایسے شخص کے ایسے وقت میں کام آ جاتے ہیں جس وقت اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایک سہارا بھی میرے لیے کافی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو احباب مجھے اس وقت دیکھ رہے اور سن رہے ہوں گے وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار اس کیفیت سے گزرے ہوں کہ انہوں نے کسی شخص کی ایسی مدد کی ہوگی کہ جو واقعی میں بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور اس وقت اس شخص کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس کا سہارا بنے ہوں گے اور اس کی وہ مدد کی ہوگی۔ تو آپ یقین جانیں میری زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ کام مجھ سے لیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں نا تو اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے شکر ادا کریں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی مدد ہو وہ شکر ادا کرے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مدد کرے وہ شکر ادا کرے، کیونکہ جس کی مدد ہو رہی ہے وہ تو اللہ کی نعمت اس کو ملی، اللہ نے اس کے لیے وسیلہ بنایا اور اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی، تو وہ اس بات کا شکر ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص کسی کی مدد کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرنا بہت کمال ہے۔ اچھا، اس شکر ادا کرنے کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آپ کسی کی مدد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہر مومن مومنات مسلم مسلمات کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن کیا یہ آپ کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے رکھا ہے؟ یا یہ آپ کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ توفیق بخشی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر کے اپنے حصے میں ثواب بڑھا سکیں؟ جب اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھ سکتا ہے تو اللہ آپ ہی کو کیوں چن رہا ہے؟ اللہ کسی کو بھی چن سکتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سب سے پہلے تو آپ کو دینے والوں میں سے رکھا، دوسرا پھر اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جو کہ آپ کے لیے باعث بخشش بھی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کو انسان کی ایک ادا ہی پسند آ جائے تو وہ اس کو بخش دیتا ہے، تو اللہ وہ آپ سے کام لے رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔
اور اللہ کا شکر ادا بھی کرا کریں جب ایسا کوئی کام کیا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ جیسا تو نے مجھے رکھا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن میرے اللہ مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم ساری زندگی دنیاوی مقاصد کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہمارے دنیاوی باس ہوتے ہیں یا ہمارے حکمران ہوتے ہیں یا ہمارے دنیاوی جو ہے وہ ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ شخص ہم سے خوش رہے، ہم سے راضی رہے۔ لیکن اگر اپنے دن میں پورے وقت میں تھوڑا سا وقت اپنے اس حاکم کے لیے نکال لیا جائے جو حقیقی حاکم ہے، جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، جس نے آپ سے رزق کا وعدہ تو کیا ہے لیکن آپ کو بخشنے کا وعدہ نہیں کیا، اور پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی وہ رازداری ہوتی ہے اللہ سے، لیکن جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا گواہ بھی تیار ہوتا ہے اس کام کا، کہ جتنے لوگ وہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گواہ ہوتے ہیں، اور جس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شخص بھی گواہ ہوتا ہے۔ تو بروز محشر یہ معاملہ ہوگا کہ جو انسان جس انسان کے لیے نیکی کرے گا وہ انسان اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نیکی اس کو دے گا، اور جو انسان کسی انسان کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو پریشان کرے گا، تو وہ بدلہ بھی جو ہے وہ آخرت میں وہ آپ کے حصے میں لکھوائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ بھی خلق خدا کی خدمت بھی کریں اور لوگوں کے کام آئیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اپنی زندگی کا، کہ میں ایک دفعہ یہاں پہ بہت مشہور بزرگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کے نام سے ناواقف ہو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ آپ کے مزار پہ جانے کا ہمارا جو ہے وہ پروگرام بنا، اور میں پنجاب سے واپسی آ رہا تھا، تو واپسی آتے آتے دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا ہمیں راستہ روٹ جو ہے وہ لمبا پڑے گا، لیکن راستے میں حضرت عثمان مروندی، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جو ہے وہ ہمیں اگر ہم چاہیں تو 1 ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت بڑھے گی، لیکن وہاں پہ حاضری ہو جائے گی۔ اب بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی حاضری ہوتی ہے، جب بلاوا آتا ہے تو بلاوا آ جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرا بلاوا تھا اس بلاوے میں مجھے ایک چیز جو ہے نا وہ ایک میرے مائنڈ میں ایک سوال چل رہا تھا جب میں پنجاب سے نکلا، تو پنجاب میں کچھ پیشنٹس میرے پاس، کچھ لوگ ایسے آتے تھے کہ آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور سلسلے کے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، یا کسی بھی بزرگ کا فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، طریقے تو ہم نے پڑھے،
لیکن کبھی خود سے بھی ہم نے نہیں کوشش کری کہ ہم میاں حضور سے پوچھیں، کیونکہ کبھی سوال ہی نہیں آیا ذہن میں، کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کا فیض مل جائے، سلسلے کے بزرگان دین کا فیض مل جائے، اور جن بزرگ کو ہم پسند فرماتے ہیں ان کی فضیلتیں سنی ہوتی ہیں، ان کا فیض جاری ہو جائے۔ تو اس دن اچانک جو ہے سفر میں، جب میرا سفر شروع ہوا تو میں راستے میں سوچنے لگا کہ فیض کس شکل میں ملتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فیض مل جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں فیض ملے گا کس شکل میں، اور اس بات کی کیا وضاحت ہوگی کہ ہمیں فیض ملنا شروع ہو گیا، یا ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا فیض جاری ہو گیا ہم پہ۔ تو یہی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، سفر ہوتا ہے تو مختلف خیالات، مختلف سوالات وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ یہ والا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ پھر جب میں سندھ کی سرزمین پہ داخل ہوا تو میں سکھر پہ بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہاں سے 1-1.5 گھنٹے کی مسافت اپنی بڑھاتا ہوں تو مجھے روڈ بھی اچھا مل جائے گا، صاف ستھرا مل جائے گا، اور راستے میں لال شہباز قلندر کا مزار بھی پڑے گا، تو وہاں پہ بھی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنی گاڑی کا رخ جو ہے وہ آپ کے مزار اقدس کے پاس کی طرف کر لیا۔ خیر، تقریباً 4-4.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک سلسلہ ہے، وہ یہ اس طریقے کا ہے کہ پارکنگ جو ہے وہ مزار سے جو ہے نا تھوڑا دور ہے، اور حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص، کوئی بھی شخص وہاں پہ کسی بھی ٹائم ان کے مزار پہ جائے، آپ کے مزار پہ، تو وہاں پہ مجذوبوں کی نا ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے، کثرت سے مجذوب پائے جاتے ہیں، اور قلندر درویش پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پہ چلتا ہوا ہر بوڑھا شخص، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 میں سے 1 یا 3 میں سے 1 یا تو کوئی قلندر مجذوب ہوگا یا کوئی نوری حضوری میں لگا ہوا ہوگا۔ یعنی کہ اتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں پہ درویش اور مجذوب۔ تو مجذوبیت ایک عام آدمی، یہ بھی ایک بڑی کمال چیز ہے، انشاءاللہ اپنی کلاسز میں اس کا ذکر کروں گا، کہ سب سے کمال چیز یہ ہے کہ مجھے ایک چیز پتہ تھی جو کہ میاں حضور نے تعلیم کی تھی، کہ بیٹا مجذوب کو تشخیص کیسے کیا جائے، کہ آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ حالت غیر میں ہے، تو آپ اس کا کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجذوب ہے یا ویسے ہی کوئی مانگنے والا ہے یا مداری ہے، یا واقعی میں کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی نوری حضوری کر رہا ہے، ابھی یہاں پہ ڈیوٹی پہ فائز ہے۔ تو 7 جب ہم گئے تو ہمیں وہ تشخیص یاد آ گئی کہ یار یہ طریقہ تشخیص ہے، چلو کسی ایک پہ آزمائیں گے۔ تو میں نے ایک مجذوب کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا میں واقعہ بتاتا ہوں کہ جو بھی تشخیص کا طریقہ تھا، الحمدللہ میں نے اس کو بہت آزمایا ہے، اور 100% تشخیص ہوتی ہے اس سے، بالکل 100% تشخیص ہوتی ہے۔ میں نے وہ عمل کیا، تو وہ جو بزرگ تھے، جو مجذوب تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حلیہ غیر تھا، لیکن انہوں نے فوراً میری طرف مڑ کے دیکھا، حالانکہ میں ان کی پیٹھ پہ تھا، اور میں تقریباً ان سے اتنی قدم دور ہوں گا کہ تقریباً اگر ہم پیدل چلیں تو 30 سے 35 قدم چلیں گے تو ہم ان کے پاس پہنچتے، یا ہم ان کے پاس پہنچے تھے جب انہوں نے ہمیں اشارہ کیا۔ تو تقریباً 30-35 قدم دور اگر کوئی شخص دل میں کوئی بات کہے یا کوئی ارادہ کرے یا کچھ پڑھے یا کوئی عمل کرے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ
30-35 قدم دور کا شخص جو ہے وہ اس بات کو سن لے، جب ساتھ کھڑا ہوا شخص جو ہے نہیں محسوس کر پایا کہ ہم نے کیا کیا۔ تو میرے ساتھ پنجاب میں کچھ لڑکے جاتے ہیں جو وہاں پہ میرے ساتھ جو ہے وہ مریضوں سے ملاقات کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں میری پورے ٹور پہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ شارق بھائی آپ کو جو ہے نا وہ میرے خیال یہ جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں میں انہی کو دیکھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں ہمیں اشارہ کر رہے ہیں یا کسی اور کو۔ تو میں نے کہا پوچھو ہم، تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے اشارہ کیا ہم، یعنی کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اشارے کا جو ہاتھ ہلانے کا جو انداز تھا وہ تیز کر دیا کہ ہاں میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ مجذوب جو بابا تھے وہ فرماتے ہیں مجھ سے کہ بیٹا میرا امتحان لے رہے تھے اپنا۔ تو میں نے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا امتحان لینے والا میں کون ہوتا ہوں، اور میں تو خود ابھی ابتدائی مرحلے میں ہوں، بس میں آزمانا چاہ رہا تھا، تو جگہ ایسی تھی، موقع تھا، ماحول تھا، تو میں نے آزما لیا، اور الحمدللہ میں نے جو آزمایا وہ میں اب اس سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں اور مطمئن ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھو گے۔ اچھا ایک کمال بات ان کی یہ تھی کہ بظاہر ان کا حلیہ جو ہے وہ صاف نہیں تھا، گندا تھا، کافی دن کے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس سے جو ہے نا ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، اور جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے پاس سے ایک عجیب سی مہک اور ایک عجیب سی اٹریکشن تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سنا جائے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو الحمدللہ انہوں نے سب سے پہلے ذکر میاں حضور کا کیا۔ وہ اس صورت میں کیا، انہوں نے وہ اس طرح کیا کہ بیٹا تیرے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت بہت تگڑی ہے، اور تیرا جو پیر ہے وہ بہت ڈاڈا ہے، سب کریو پیر کا دامن نہیں چھوڑیو۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ دعائیں دیں، اور الحمدللہ وہ دعائیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی بھی، پوری ہوتی بھی، اور کچھ دعائیں ابھی پوری ہونا باقی ہیں، اور میرا اللہ سے پورا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت میری ان کی ان دعاؤں کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو سوال جب سفر میں نے شروع کیا تھا، جو سوال میرے ذہن میں تب آیا تھا نا کہ فیض کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ کیا جواب مل گیا؟ میں نے بولا کس بات کا؟ کہہ رہے کہ فیض کس صورت میں ملتا ہے، فیض کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوا، لیکن میرے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، کیونکہ میں ان کا جب الحمدللہ میں نے تشخیص کری اور جس انداز سے انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھا، بلایا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا میرا امتحان لے رہے ہو یا اپنا، اور پھر انہوں نے میاں حضور کا ذکر کیا، تو میرے لیے وہ بات نہیں تھی کہ یہ بات ان کو پتہ ہو یا نہیں ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی محفل میں جب جائے تو انسان زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی سنبھال کے جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بابا مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں سوال اس لیے آیا ہو کہ جواب آپ سے مجھے ملنا ہو۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو فیض کی جو حقیقت ہے نا وہ تقسیم ہے۔ اب یہ بات میرے لیے نہیں تھی کہ جو نہ میں نے آج تک سوچا، نہ آج تک سوال آیا اور وہ اس کا جواب مجھے اتنا مختصر ملا کہ بیٹا فیض کی جو حقیقت ہے نا وہ تقسیم ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو بیٹا
میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے، اب اس کے آگے کا جو ہے نا وہ تمہارا پیر تمہیں بتائے۔ تو خیر وہ انہوں نے مجھے دعا دی، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بہت کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد ایسا یہ معاملہ ہوا کہ وہ وہاں سے تو چلے گئے، پھر میں اچانک جو ہے وہ 5-7 سیکنڈ کے لیے بے خیالی میں گیا، اور بے خیالی سے دوبارہ خیال آیا، مجھے آج تک نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیفیت کیا ہوئی تھی میرے ساتھ۔ جب بے خیالی میں دوبارہ مجھے اپنے حواس پورے آئے تو میں نے دیکھا تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد میں مزار پہ گیا، مزار پہ حاضری دی، حاضری دے کے پھر وہاں سے میں گھر آ گیا۔ گھر پہ آیا تو گھر پہ آ کے مجھے دوسرے دن میں نے میاں حضور سے پوچھا کہ ان کو پہلے پورا واقعہ کا احوال بیان کیا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا راز تھا، اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ فیض کی جو حقیقت ہے وہ تقسیم ہے، تو یہ کیسے؟ اس معاملے کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو میاں حضور نے بڑی آسانی سے مجھے سمجھا دیا کہ جب انسان لوگوں کے لیے، جب کوئی ایسا انسان جو کسی نسبت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے خیر والا ہو جاتا ہے نا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر فیض جاری ہو گیا۔ یعنی کہ فیض جب آپ کو بزرگوں سے ملے گا تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا لوگوں کے لیے خیر والے ہو جاؤ گے، لوگوں کے لیے آسانی کے کام کرو گے، خیر کے کام کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے۔ آپ کا ہر قدم وہ لوگوں کی آسانی کے لیے اٹھے گا، لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھے گا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اٹھے گا۔ برائی کو آپ اپنا دشمن سمجھو گے، اور جس دن یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی، اس دن آپ سمجھ لینا کہ آپ کے اوپر فیض جاری ہو گیا۔ اچھا اس میں کمال چیز، اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خلق خدا کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو جب ہم خلق خدا کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور ہم کوئی ایک بھی کام ایسا کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار سامنے والے کو ہمارے اس وجہ سے سامنے والے کا یہ کام آسان ہو گیا، یہ کام میں اس کو جو ہے وہ آسانی ہو گئی، اور ہم اس کے کام آ گئے، تو آپ یقین کریں آپ کو اندر سے ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ میری یہ نیکی نا لکھ دی گئی ہے، قبول ہو گئی ہے۔ یعنی یہ واحد ذریعہ ایسا ہے جس میں آپ کو کرنے کے فوراً بعد ہی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یار میری یہ نیکی قبول ہو گئی۔ آپ سارا سال محنت کریں، عبادات کریں، ساری زندگی گزار دیں عبادات میں، لیکن آپ جو ہے اس تشنگی میں رہیں گے کہ میری کون سی عبادت قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی، کیا کسی عبادت میں مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ اس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوئی ہو۔ لیکن یہ خلق خدا کی جو خدمت ہے، یہ واحد کام ایسا ہے، واحد ذریعہ ایسا ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ کو اس بات کا محسوس ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میری یہ نیکی لکھ دی گئی ہے، میری یہ نیکی قبول ہو گئی۔ آپ کو اندر سے ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ یار میں نے اچھا کام کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور ہے، بہرحال وقت زیادہ ہے ورنہ میں وہ واقعہ بھی کوٹ کرتا آپ کو۔ واقعہ کیا ہے، ایک بس میں نے سنا ہے لوگوں سے، اب میری کچھ جو ہے وہ بیٹھک کہہ لے، صحبت کہہ لے، ملاقاتیں کہہ لیں، کہ کچھ میری صحبتیں، بیٹھکیں، ملاقاتیں جو ہے وہ کلندری درویشوں میں رہی ہے۔ تو ان کا جو رہنے سہنے کا انداز تھا، ان کا جو بات کرنے کا طریقہ کار تھا، وہ بہت عجیب انداز میں سمجھاتے تھے، لیکن ایک کمال چیز یہ تھی کہ ان کے سمجھانا فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ بیٹا عبادت میں نا کبھی فخر مت کرنا،
اب عبادت میں فخر کیوں نہیں کرنا، اس کے پیچھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس نے 40 سال تک ایک پتھر پر بیٹھ کر جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور ایک دن ایسا آیا وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے. اس واقعے کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے، انہوں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے منسوب کیا تھا اس واقعے کو. خیر، ہمارا موضوع یہ ہے کہ تو ہمارے جو ہے اس موضوع کے لیے یہ بڑے کام کا واقعہ ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ شخص ایک دن مر گیا. جب فیصلہ ہونے کو آیا کہ بھائی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا چاہتا ہے، تیرے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہ شخص اپنی عبادت کے جو تکبر تھا اس میں پورا ڈوبا ہوا تھا، کہ اس نے کہا کہ میں نے تو 40 سال عبادت کری ہے اللہ کی ایک پتھر پر بیٹھ کر، مجھے اس کے بدلے وہ چاہیے جو میری اس عبادت کا حق ادا ہو جائے، یعنی کہ مجھے اس عبادت کا بدلہ چاہیے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر دیا. تو جب اس نے یہ کہا تو اس کو حکم ہوا کہ اصل اگر یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا جائے، اس نے جو عبادت کی ہے، تو اس کا بدلہ اور حق یہ ہے کہ جس پتھر پہ بیٹھ کے اس نے 40 سال عبادت کری ہے، وہ پتھر 40 سال کے لیے اس کی کمر پہ باندھ دیا جائے، اور جس طرح وہ پتھر اس کا بوجھ اٹھاتا ہوا آیا ہے اسی طریقے سے یہ اس پتھر کا بوجھ اٹھائے. تو یہ حق ہے. تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا اور وہ دونوں گھٹنے بیٹھا اور اس نے اللہ کی فضل کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے. تو اس کی بخشش ہو گئی. تو واقعے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، خلق خدا کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے، شریعت سکھاتی ہے، شریعت کے احکامات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں ان پہ عمل پیرا رہنا چاہیے. خیر، میں آپ کو عمل بتاتا چلوں کہ جو شخص بھی 12 ربیع الاول والے دن بعد نماز عصر 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے، ہر مرتبہ میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 2 رکعت پوری ہونے کے بعد 2 رکعت جب اس کی مکمل ہو جائے اس کے بعد درود تاج 11 مرتبہ پڑھ کے قبلہ رخ کر کے سو جائے، تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت ہی باکمال عمل ہے. جس شخص کو پہلے دن ہو جائے اس کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے لیے میری طرف سے مبارکباد، اور وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے بھی دعا کرے. لیکن جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ 7 دن 11 دن یا 21 دن کرے، اسی عمل کو دہراتا رہے، تو انشاءاللہ 7 دن 11 دن یا 21 دن کے اندر اندر اس کا یہ معاملہ بن جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس عمل کی آپ تمام احباب کو اجازت ہے، اور جو اجازت لینا چاہتے ہیں وہ خاص 12 ربیع الاول والے دن پڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ، اور رابطہ کر کے اس کی اجازت لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.